حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ اشعار پڑھے: اے فاطمہ، یہ تلوار لے لو جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ تو ڈر کی وجہ سے مجھ پر کبھی کپ کپی طاری ہوتی ہے اور نہ میں کمینہ ہوں۔ میری عمر کی قسم، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اس رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے عمدہ طریقہ سے جنگ کی ہے تو حضرت سہیل بن حنیف اور حضرت ابن سیما نے بھی خوب عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نام دیا ہے جسے مولا راوی بھول گئے ہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کی قسم، یہ غم خواری کا موقع ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل، یہ علی تو مجھ سے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا: میں آپ دونوں کا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا: یہ تلوار لے لو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم نے اچھی طرح سے جنگ کی ہے تو حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوب اچھی طرح جنگ کی ہے۔ حضرت عبید اللہ بن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن عمر بن عبدود بہادروں کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کو بتانے کے لیے نکلا۔ جب وہ اس کے گھوڑے سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا: اے عمر، تم نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی کوئی آدمی دو باتوں کی دعوت دے گا تو تم دو میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے۔ اس نے کہا: ہاں، میں نے یہ عہد کیا تھا۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں مقابلہ کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، مجھے کیوں میدان میں مقابلے کے لیے اترنے کی دعوت دے رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کی قسم، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا اور دونوں اپنی سواریوں سے اترے اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا۔ پھر لڑائی شروع ہو گئی اور آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کو قتل کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمر بن عبدود ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلند آواز سے پکارا: مقابلہ کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہا: یا نبی، میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ یا نبی اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ عمر ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر عمر نے زور سے پکارا: کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا: کہاں گی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے تھے کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ تم لوگ میرے مقابلے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم بیٹھ جاؤ۔ عمر نے تیسری مرتبہ پھر بلند آواز سے مقابلہ کے لیے آنے کی دعوت دی اور راوی نے اس کے اشعار کو بھی تذکرہ کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا: چاہے عمر ہو، میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چل دیے: ہرگز جلدی نہ کرو، کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو عاجز نہیں ہے۔ یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بات تم سے سچی کہہ رہا ہوں، کیونکہ سچ ہی ہر کامیاب ہونے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔
مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نوا کرنے والیوں کو میں تیرے اوپر نوا کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گا کہ جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں علی ہوں۔ عمر نے کہا کہ تم عبد مناف، یہ ابو طالب کا نام ہے، کہ بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا اے میرے بھتیجے، میں چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو، کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سونت لی۔ وہ تلوار آگ کے شعلے کی طرح چمکدار تھی۔ پھر وہ غصہ میں بھرا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پر تلوار کا ایسا زور دیا کہ تلوار ڈھال کاٹ کر اس کے سر تک جا پہنچی، جس سے سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گرنے سے بہت سا غبار اڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی، جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کو قتل کر دیا۔ اس وقت حضرت علی یہ اشعار پڑھ رہے تھے: کیا گھوڑے سواریوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے؟ اے میرے ساتھیوں، تم سب کو مجھ پر اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو، میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے، اور اس تلوار نے روکا ہوا ہے جس کا وار سر کاٹ کر ہی آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا۔ پھر یہ اشعار پڑھے: اس نے اپنی حکمانہ رائے سے پتھروں کی عبادت کی اور میں اپنی درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کی۔ جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے کھجور کا تنکا سخت زمین اور ٹیلوں کے درمیان پڑا ہو۔ میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے، یوں میں پاک دامن رہا، اور اگر میں گر جاتا تو وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ اے کافروں کی جماعتوں، یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے حضرت اس عمر بن عبدول کی زرہ کیوں نہیں لی، کیونکہ عربوں کے پاس اس زرہ سے بہتر زرہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ پر بچاؤ کیا، یعنی اس کی شرمگاہ کھل کر اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی اس حال میں زرہ اتار لوں۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جس میں وہ غزوہ بن فزارہ سے واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واپس آ کر ابھی ہم لوگ 3 دن ٹھہرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے، اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوہ میں گئے تھے، اور وہ یہ اشعار پڑھتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے، یعنی آپ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے۔ ہم تیرے فضل سے بے نیاز ہیں، تو ہم پر سکینہ اور اطمینان کو ضرور نازل فرما۔ جب ہم دشمن کا مقابلہ کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان اشعار کو پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حضرت عامر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عامر، تیرا رب تجھے تیری مغفرت فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا دی ہے وہ ضرور شہید ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ یہ دعا سن کر انہوں نے کہا آپ نے ہمیں عامر رضی اللہ تعالیٰ سے اور فائدہ اٹھانے دیا ہوتا، یعنی آپ یہ دعا حضرت عامر کو نہ دیتے تو وہ اور زندہ رہتے، اب تو وہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر ہم لوگ خیبر پہنچے اور یہود کا پہلوان مرحب اپنی تلوار فخر سے لہراتا ہوا یہ شعر پڑھتا ہوا باہر نکلا:
سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار بہادر ہوں۔ میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ شعلہ زن لڑائیاں سامنے آتی ہیں۔ حضرت عامر مرحب کے مقابلے کے لیے یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان سے باہر آئے۔ سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں عامر ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مولک مقامات میں گھسنے والا بہادر ہوں۔ ان دونوں کے آپس میں تلوار سے دو دو ہاتھ ہوئے۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال میں گھس گئی اور حضرت عامر نے مرحب کے نچلے حصے پر حملہ کیا۔ حضرت عامر کی تلوار آ کر خود ان کو ہی لگ گئی، جس سے شاہ رگ کٹ گئی اور اس سے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عامر کا سارا عمل رائے گاں گیا کیونکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر کا سارا عمل رائے گاں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بات کس نے کی؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے چند صحابہ نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے غلط کہا، عامر کو تو دوگنا اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر لعاب مبارک لگایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا۔ مرحب پھر وہی یہ اشعار پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلے۔ میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا۔ میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں۔ میں دشمنوں کو پورا پورا ناپ کر دوں گا جیسا کہ کھلے پیمانے میں پورا پورا دیا تھا، یعنی میں دشمن میں وسیع پیمانے پر خون ریزی کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کا سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح خیبر فتح ہو گیا۔ اسی روایت میں اسی طرح آیا ہے کہ ملعون مرحب یہودی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہی قتل کیا، اور ایسے ہی میں امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن موسیٰ بن عقبہ نے امام زاری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح محمد بن اسحاق نے وقدی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات سے نقل کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ والے لڑنے کے لیے قلعہ سے باہر نکل گئے۔ چنانچہ حضرت علی نے ان سے جنگ شروع کی۔ ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر تلوار کا زوردار حملہ کیا، جس سے حضرت علی کے ہاتھوں سے ڈھال نیچے گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ نے فوراً قلعہ کا دروازہ اکھیڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا۔ دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا۔ پھر میں نے 7 اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی کہ اس دروازے کو پلٹ دیں، لیکن ہم 8 آدمی اسے پلٹ نہ سکے، یعنی کہ یہ دروازہ اتنا وزنی اور بھاری تھا جو اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اور اس سے لڑتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر کے دن قلعہ کا دروازہ اٹھایا، مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعہ کے اندر چلے گئے اور اسی طرح اس کو فتح کر لیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا کہ تو 40 آدمی اسے نہ اٹھا سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ 70 آدمیوں نے اسے اپنا پورا زور لگایا، تب بھی دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے۔ حضرت جابر بن سمرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعہ کا دروازہ اٹھایا لیا تھا۔ اس پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا تھا۔ بعد میں تجربہ کیا گیا کہ 40 آدمی ہی اسے اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تھی بہادری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنا وزنی دروازہ کہ جب آپ جنگ میں لڑ رہے تھے تو آپ نے اس کو ڈھال کی طور پر استعمال کیا اور اکیلے اس کو اٹھایا، اور وہی دروازہ جو ہے بعد میں 40 آدمیوں یا 70 جو روایتوں میں آتا ہے کہ 40 کے قریب لوگوں نے اسے اٹھایا، یعنی کہ اس کو اٹھا نہ سکے، اور اس کے بعد پھر 70 کے قریب لوگوں نے اس کو اٹھا کر اس کی واپس جو جگہ تھی وہاں پر اس کو رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری وہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنے بہادر تھے۔ آپ کی جو آنکھ جو ہے وہ دکھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعاب لگایا تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی، آپ صحت یاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے قصے آپ نے سنے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کر دیں اور میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔